اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے دین کو سیکھنا، اللہ رب العزت کے دین کے علم کو سیکھنا بہت بڑی سعادت اور عظمت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت کے دین کو سیکھنے کے لیے مختلف مجالس میں، دینی پروگراموں میں شرکت، اس نیت سے اللہ کے گھر میں آنا کہ اللہ کا دین سیکھنے جا رہا ہوں، بڑی عظمت اور فضیلت کی بات ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اصل کامیابی صرف سیکھنے اور سکھانے پہ نہیں، اصل کامیابی انسان جو کچھ سیکھے، جو کچھ سکھائے، انسان اس پر عمل بھی کرے۔ اس لیے کہ عمل کے بغیر انسان جو مرضی سیکھ لے، انسان جتنے بڑے بڑے پروگراموں میں شرکت کر لے، جتنی بڑی بڑی محافل اور مجالس میں وہ بیٹھ لے، میرے پیارے بھائیوں، ہر لمحے پہ انسان کی آرزو اور خواہش یہی ہوگی، کاش میں نے عمل کیا ہوتا، کاش میں کچھ عمل کر کے آتا۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ جب انسان یہ دنیا چھوڑ کے جائے گا، اور سب سے پہلا مرحلہ موت کا مرحلہ، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، انسان اس وقت آرزو کرے گا، خواہش کرے گا کہ اے پروردگار مجھے کچھ مہلت دے دے، مجھے کچھ وقت دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کاش میں کوئی عمل کر لیتا، کاش میں نے کوئی نیک اعمال کیے ہوتے۔ لیکن اس وقت جب کہ موت کا وقت آ چکا ہوگا، پھر انسان کو عمل کے لیے مہلت نہیں ملے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان جب قبر میں جائے گا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے ساتھ اس کا مال بھی جا رہا ہے قبر تک، اس کے اہل و عیال بھی جا رہے ہیں، لیکن اہل و عیال بھی واپس پلٹ آتے ہیں اور مال بھی واپس پلٹ آتا ہے۔ وَيَبْقَى عَمَلُ، فرمایا قبر میں انسان کا اگر کوئی ساتھی اس کے ساتھ باقی رہتا ہے تو انسان کا عمل ہوتا ہے۔ انسان جب قبر سے اٹھے گا، پیارے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی عدالت میں حاضری ہوگی، رب کے سامنے پیش ہوگا، وہاں بھی انسان سے جو سوالات ہوں گے، ان میں ایک سوال یہ ہوگا، ماذا عمل فیما علم، میرے بندے تیرے پاس جو علم تھا، جس بات کا تجھے پتہ چلا تھا، رب العالمین کے دین کا جو مسئلہ تجھ تک پہنچا تھا، ماذا عمل فیما علم،
جتنا سیکھا تھا، جتنا سمجھا تھا، اس پہ عمل کتنا کیا، علم کے مطابق عمل بھی تھا یا نہیں تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح جب جنتی اور جہنمی جنت اور جہنم میں پہنچ جائیں گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جہنمی وہاں چیخ چیخ کے کہیں گے وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ جہنمی جب رب کے ہولناک عذابوں کو دیکھیں گے اور ان عذابوں کے اندر گرفتار ہوں گے، پھر وہ وہاں رو رو کے، چیخ چیخ کے، آنسو بہا بہا کے وہاں اللہ سے التجائیں کریں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ایک دفعہ اس جہنم سے نکال لے، یا اللہ ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے، نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، یا اللہ اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا، پہلے جو کرتا رہا اب وہ نہیں کروں گا، یا اللہ اب میں نیک عمل کر کے آؤں گا۔ اسی طرح اہل جنت کے بارے میں رب العالمین نے بھی یہ اعلان فرمایا، تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، کہ جب اللہ کے وہ بندے جنہوں نے دنیا میں عمل کیے، ان کو، ان کی بیویوں کو اور ان کی اولاد کو جب اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے، اللہ رب العزت کی رحمت سے ان کو جنت میں اکٹھا کر دیا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا یہ سب کچھ تمہیں اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور رب کی رحمت کے ساتھ ساتھ تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ وہ جنت ہے جس کا آج تمہیں وارث بنایا گیا ہے، تو اس کے پیچھے وہ تمہارے اعمال ہیں جو دنیا میں تم کیا کرتے تھے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، موت کے وقت بھی انسان عمل کی آرزو کرے گا، قبر کے اندر بھی انسان کے ساتھ عمل جائے گا، رب کی بارگاہ میں بھی سوال عمل کے بارے میں ہوگا، جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو کہاں یہ جائے گا تمہارے یہ اعمال کی بدلہ ہے، اللہ رب العزت نے جو اپنی رحمت سے تمہیں عطا فرمایا ہے، اور جہنمی جہنم میں بھی چیخ چیخ کے یہ کہیں گے کہ اللہ ایک دفعہ اس جہنم سے نکال لے، اب ہم وہ عمل کریں گے جو پہلے نہیں کیا کرتے تھے، اے اللہ اب ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور تمام انبیاء کرام، رب العالمین نے ان کی زندگیوں کو نمونہ بنایا، انبیاء کرام نے عمل کیے، امت کو عمل کی دعوت دی، اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جناب ابراہیم علیہ السلام رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل میرا مطیع ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں عمل کے لیے تیار ہوں، اپنی پوری زندگی کو تیرا مطیع اور تیرے تابع بنا دیا۔ جناب شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم، میں جس بات کا تمہیں حکم دیتا ہوں، وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله، اے میری قوم یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہیں ایک بات کرنے کا حکم دوں، تم وہ عمل کرو اور میں اس میں عمل کرنے سے پیچھے رہ جاؤں، میں کوتاہی کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جس بات کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ خود بھی عمل کرتا ہوں۔ خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال ہوتا ہے، سعد بن ہشام رحمہ اللہ ایک سوال کرتے ہیں، انبئینی یا ام المؤمنین عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین مجھے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، پورا کا پورا قرآن میرے پیغمبر کا اخلاق ہے۔ شارحین حدیث اس حدیث کی شرح میں یہ بات لکھتے ہیں ایَّتَمِرُ بما امرہ اللہ تعالی، کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا قرآن آپ کا اخلاق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جس بات کا بھی اللہ نے آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے آپ نے وہ کام کیا ہے، وَيَنْتَهِي عَمَّا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، اور جس کام سے بھی اللہ رب العزت نے منع فرما دیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے رک گئے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں میرا پیغمبر بھی
وہ اللہ کے قرآن پہ عمل کرتا ہے اور میرے پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، خالی کھوکھلے دعوے، زبانی کلامی محبت کے دعوے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے قریبی ترین رشتوں کے نام لے لے کے کہتے ہیں، اے میرے چچا عباس، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جس کے اعمال نے اس کو پیچھے چھوڑ دیا، اس کا کوئی نسبی تعلق کسی کے ساتھ اس کو کہیں آگے نہیں کر سکے گا۔ جس کے اعمال اسے کامیابی نہ دلا سکے، اس کا کوئی نسبی کسی کے ساتھ تعلق اس کی کامیابی کی ضمانت نہیں بن سکے گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اللہ کے نبی کا سگا چچا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے جہنم کا ایندھن بن گیا، اس لیے کہ بد عمل رہا، بے عمل رہا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، انسان جو مرضی دعوے کر لے، جب تک انسان کا زبانی کلامی دعووں کے مطابق عمل نہیں ہوگا، بغیر عمل کے انسان کے لیے نجات ممکن نہیں۔ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پوری زندگی کا منہج یہی ہے۔ آج میں اور آپ بیسیوں مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، عمل کی فکر نہیں ہوتی، بس کر لیا عمل پھر بھی ٹھیک ہے، نہ کیا پھر بھی ٹھیک ہے، پرواہ کوئی نہیں۔ کتنی احادیث سن لی، قرآن مجید کے بارے میں کتنی معلومات اکٹھی کر لیں، لیکن عملی میدان کے اندر خالی کے خالی اور کورے کے کورے۔ سلف صالحین اور صحابہ کرام کا منہج کیا تھا؟ ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معروف روایت صحیح مسلم کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی سنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم ولیلہ، فرمایا جو بندہ دن اور رات میں فرائض کے بعد 12 سنتوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ نہیں کہ فرائض پڑھتا ہی نہیں اور صرف سنتوں کی حفاظت نہیں، اس لیے کہ یہ سنت اور نوافل یہ تو اضافہ ہے، زائد ہیں، تطوع ہے۔ اصل جو رب العالمین نے انسان کے اوپر جو فرض کیا ہے، اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی کتاب الاوقات اور کتاب المواقیت کے اندر ایک حدیث لاتے ہیں کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے فإنما يناجي ربه، وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ وہ کس ذات سے سرگوشیاں کر رہا ہے۔ شارحین حدیث یہاں ایک بات لکھتے ہیں کہ بات تو چل رہا ہے نماز کے اوقات کا، مسئلہ تو ذکر ہو رہا تھا نمازوں کے اوقات کا، اور حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے آئے کہ انسان نماز کے اندر اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، اسے فکر ہونی چاہیے کہ میں کس ذات سے باتیں کر رہا ہوں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ یہاں بڑی زبردست بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں دنیا کے اندر کسی انسان نے کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہو، انسان کو اس کے وقت کی بڑی قدر ہوتی ہے کہ فلاں شخصیت نے مجھے ملاقات کے لیے، بات چیت کے لیے، اپنی زیارت دیدار کے لیے مجھے وہاں چند یہ منٹ دیے ہیں، وہ کبھی بھی ان منٹوں میں اس ملاقات میں لاپرواہی نہیں برتتا، اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لا کے بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ نماز کے اندر ملاقات کرتے ہو، تمہیں نماز کے اوقات کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کو وقت مقرر پہ فرض کیا ہے۔ رب سے ملاقات ہے، رب سے مناجات ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ جا کے باتیں کرنی ہے، اور تو لاپرواہ ہے، جب دل چاہا گھر سے اٹھ کے آ گیا، پتہ ہی کوئی نہیں، اذانیں ہوتی رہی، نمازوں کے اوقات نکل گئے، جلدی پڑھ لی، لیٹ پڑھ لی، جلدی جلدی پڑھ لی، جماعت سے پڑھ لی، جب دل چاہ پڑھ لی،
فرماتے ہیں یہ اللہ رب العزت کے ساتھ انہیں مناجات کی وہ قدر کی نہیں جو تجھے کرنی چاہیے تھی کہ تو اپنے رب سے باتیں کرنے جا رہا ہے۔ پیارے بھائیو، رب العالمین ہمیں نمازوں کی حفاظت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی سے حدیث سنی، جس نے 12 رکعات سنت کی حفاظت کی، 2 رکعتیں فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد اور 2 رکعت مغرب کے بعد اور 2 عشاء کے بعد، جس نے ان 12 رکعات کی حفاظت کر لی، رب العالمین اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ حدیث سناتی ہیں کہتی ہیں پوری زندگی گزر گئی، جب سے اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے آج تک کوئی دن اور رات ایسا نہیں گزرا جب میں نے اس حدیث پر عمل نہ کیا ہو۔ سیدہ ام حبیبہ سے بیان کرنے والے راوی امام عنبسہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب یہ حدیث سنی اس کے بعد پوری زندگی اس پہ عمل کیا، اور کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ، جب سے میں نے یہ حدیث سیدہ ام حبیبہ سے سنی پوری زندگی گزر گئی ہے، کوئی دن رات ایسا نہیں گزرا کہ جب میں نے یہ 12 رکعات میں کوتاہی کی ہو۔ امام عنبسہ سے بیان کرنے والے عمر بن عوص رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ، میری بھی زندگی میں کوئی دن رات ایسا نہیں گزرا کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی اپنے استاذ گرامی سے کبھی میں نے یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ ان سے بیان کرنے والے راوی امام نعمان بن سالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو بن عوص، میں نے بھی جب سے یہ حدیث، پیارے بھائیوں صحیح مسلم کے اندر تمام کے راویوں کے الفاظ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، نعمان بن سالم بھی یہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی زندگی میں کوئی دن رات ایسا نہیں گزرا کہ جب میں نے ان 12 رکعات کی پابندی نہ کی ہو۔ پیارے بھائیوں یہ عمل ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی بات سن لی سمعنا و اطعنا، مومنوں کا رویہ یہ ہوتا ہے، ایمان والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات آ گئی اب جو مرضی ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہٹا نہیں جا سکتا، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس پہ عمل ہوگا۔ جان بوجھ کر اس کی مخالفت کرتے رہنا، اللہ کے نبی کی حدیث سن کر بھی لاپرواہی برتتے رہنا۔ میرے پیارے بھائیوں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ معروف واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی اور فاطمہ کو ایک عمل بتایا تھا کہ رات سوتے وقت جب بستر پہ آنا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ تسبیحات فاطمہ کے نام سے روایت معروف ہے، جب سیدہ فاطمہ نے غلام کا مطالبہ کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، کوئی خادم کوئی غلام ایک غلام دے دیں، تو اللہ کے رسول نے یہ وظیفہ بتایا، فرمایا یہ تمہارے لیے ایک نوکر غلام اور خادم سے یہ بہتر ہے، رات کو سونے سے پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد کے اندر ابن القوا نامی شخص نے ان سے سوال کیا کہ امیر المؤمنین اس پہ آپ نے کتنی دیر عمل کیا؟ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ جب سے یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میری زندگی میں کوئی رات ایسی نہیں گزری جب میں نے اس پہ عمل نہ کیا ہو۔ وہ کہتا ہے ولا لیلۃ صفین، جنگ صفین والی رات بھی آپ اس پہ عمل آپ نے نہیں چھوڑا، کہا ولا لیلۃ صفین، تلواریں چل رہی تھی، ادھر قتل غارت ہو رہی تھی، لیکن علی نے اس رات بھی یہ عمل نہیں چھوڑا، اس رات بھی یہ عمل کیا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے ایک روایت لاتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، اذ قال رجل من القوم، اچانک اونچی آواز میں ایک شخص نے یہ کلمات کہہ دیے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ اکبر کبیرا، اللہ سب سے بڑا ہے، والحمد للہ کثیرا، ساری کی ساری تعریف اور ان کی کثرت یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے،
وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام تعریفیں، پاکی اور پاکیزگی کے یہ کلمات تو میرے اللہ کے لیے خاص ہیں۔ یہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی، صحابہ نے بھی سنے، نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے پوچھا من القائل کذا و کذا، یہ کلمات کہنے والا کون تھا؟ تو ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات میں نے کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبت لها فتحت لها ابواب السماء، میں حیران ہوا کہ جب یہ کلمات تیری زبان سے ادا ہوئے، اللہ نے ان کلمات کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے، اور فرشتے اس تیزی سے اس کلمات کو لینے کے لیے لپکے کہ جلدی لے کے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کلمات کے لیے اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے۔ پیارے بھائیوں، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث ہیں، اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلک، فرماتے ہیں اس کے بعد پوری زندگی میں نے ان کلمات کو پھر کبھی چھوڑا نہیں ہے، میں نے ہر دفعہ جب بھی رب کے گھر میں آیا ہوں ان کلمات کو نماز میں کہا ہی ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے میرے اور آپ کے اندر بھی رب العالمین ایسا جذبہ اور رب العالمین ایسا شوق پیدا فرمائے کہ اللہ کے نبی کی بات سن لی، اب عمل کرنا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں میری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے آپ سے ایک سوال کیا ما نجات المؤمن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے، کامیابی کا راز کیا ہے؟ جوامع الکلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خصوصیت عطا فرمائی تھی، الفاظ بڑے تھوڑے، معانی کے سمندر، 3 کلمات کے اندر آپ نے مومن کی کامیابی کا راز سمجھا دیا۔ فرمایا عقبہ اخرس لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، فرمایا اپنی اس زبان پہ قابو رکھو، ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر میں وقت بسر کرو، ایسے باہر آوارہ چلتے گھومتے پھرتے رہنا اور بےہودہ اور فضول مجالس کی زینت بننے کی بجائے وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور جو اللہ رب العزت کی معصیت نافرمانی گزشتہ زندگی میں ہو گئی ہے ان گناہوں پہ آنسو بہایا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو۔ فرمایا یہ 3 چیزیں بندہ مومن ایمان والے کی کامیابی کا راز ہے۔ سیدنا عقبہ فرماتے ہیں کچھ دن گزرے، میری اللہ کے نبی سے پھر ملاقات ہوئی، پہلے میں نے آگے بڑھ کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے سوال کیا تھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا عقبہ کیا میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھا دوں کہ ان سے افضل صورت، ان سے افضل صورتیں اللہ نے نہ تورات میں اتاری، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ ہی قرآن عظیم میں۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور بتائیں، وہ صورتیں مجھے ضرور سکھائیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عقبہ تمہیں سکھاتا تو ہوں لیکن ایک بات یاد رکھنا، لا تنساہن، ان کو کبھی بھلانا نہیں، ولا تبت لیلۃ حتی تقرأہن، اور ان کو پڑھے بغیر رات کو کبھی سونا نہیں۔ تو سیدنا عقبہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے پھر 3 صورتیں بتائیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس۔ فرمایا عقبہ ان کو نہ بھلانا ہے اور نہ ان کو پڑھے بغیر رات کو کبھی سونا ہے۔ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عقبہ کے یہ الفاظ نقل کرتے ہیں، فما نسیتہن، اس کے بعد نہ کبھی زندگی میں ان کو بھولا ہوں اور نہ ہی کبھی زندگی میں کوئی ایک رات بھی ایسی گزری ہے کہ جب میں یہ صورتیں پڑھے بغیر اپنے بستر پہ سو گیا ہوں۔ عمل یہ ہے، رب العالمین مجھے اور آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، مزاج میں ذرا سختی تھی، دیہاتی صحابی تھے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، لمبی روایت ہے، بہت سارے سوال و جواب کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ نے ایک لفظ کہا لا تسبن احد، جابر کسی کو گالی نہیں دینی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمان
اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کتنی بےہودہ قسم کی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، بسا اوقات کسی نے پوسٹ کر دی، اس کے اوپر گالیاں پہ گالیاں۔ پیارے بھائیو، یہ مومن کا مزاج نہیں ہے، یہ مومن کا وتیرہ نہیں ہے۔ چہ جائے کہ ان لوگوں کو گالیاں دی جائیں جو دنیا سے چلے گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ جو دنیا سے چلے گئے، انہوں نے جو کیا اس کا حساب بھی وہ دیں گے، تم جو کرو گے اس کا حساب اور جواب تمہیں دینا ہے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا کر رہے۔ لا تسبن احدا، اللہ کے رسول نے فرمایا جابر کسی کو گالی نہیں دینی۔ تو سیدنا جابر کیا فرماتے ہیں، جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ، فما سببت بعدہ حرا ولا عبدا ولا شاتا ولا بعیرا، فرماتے اس کے بعد پوری زندگی نہ میں نے کسی آزاد کو گالی دی، نہ کسی غلام کو گالی دی، انسان تو دور کی بات ہے، میں نے کسی اونٹ اور بکری، کسی جانور کو بھی میں نے گالی نہیں دی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تم نے گالی نہیں دی۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، عظمت رب العالمین عطا کرتے ہیں، اسی وجہ سے ملتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے غیبت جو آج ہر مجلس کا حصہ ہے، چاہے کوئی دینداروں کی مجلس ہے یا دنیا داروں کی مجلس ہے، جس مجلس میں بھی چار فرد بیٹھے ہیں، غیبت کے بغیر کسی ایسے شخص کی برائیاں جو مجلس میں موجود نہیں ہے، اس کے بغیر وہاں لذت ہی کوئی نہیں، مجلس میں سواد ہی کوئی نہیں۔ غیبت پہ غیبت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو اپنے بھائی کا گوشت کھانا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس کو غیبت کو اتنا بڑا جرم قرار دیا، لیکن غیبت گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا۔ پیارے بھائیو، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محمد بن اسماعیل کل رب کی عدالت میں جب پیش ہوگا تو پوری زندگی کے اندر کبھی بھی کسی انسان کی محمد بن اسماعیل نے غیبت نہیں کی، اس جرم کے بارے میں میرا خالق مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ یہ عمل ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذخیرہ حدیث میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب مسند احمد۔ پیارے بھائیو، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں ما کتبت حدیثا قط الا وقد عملت به، فرماتے ہیں احمد بن حنبل نے کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں لکھی جس پہ احمد بن حنبل نے عمل نہ کیا ہو۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں 50 سال ہو گئے ہیں، 50 سال زندگی میں بیت گئے ہیں کہ جب بھی مؤذن نماز کے لیے اقامت کہتا ہے تو سعید بن مسیب پہلے صف میں موجود ہوتے ہیں، اور 30 سال گزر گئے ہیں کہ جب نماز کے لیے اذان شروع ہوتی ہے تو سعید بن مسیب پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی اللہ رب العزت ہمت عطا فرمائے۔ ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ کے نبی کی یہ بات سنی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کا قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ فرماتے ہیں 50 سال سے زائد عرصہ گزر گیا، اللہ کے گھر میں بیٹھا قرآن ہی پڑھا رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا بہترین دنیا میں انسان وہ ہے جو اللہ کا قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن سکھانا، اس سے بڑی عظمت کیا ہے؟ 50 سال اس حدیث نے مجھے اللہ کے گھر میں بٹھا دیا۔ رب العالمین ہمیں بھی ہمت بخشے اللہ، اور رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، بہت ساری احادیث ہیں، میں اور آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن عمل کتنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لوگوں ایک حرف قرآن مجید کا پڑھ لیں اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ دن میں کتنا وقت ہے جو ہم اللہ کے قرآن کو پڑھنے پہ لگاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرما دیا جو 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، رب العالمین اس کے سمندر کی جھانک کے برابر بھی گناہ ہوں اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کتنی دفعہ توفیق ہوئی دن کے اندر ایک دفعہ ہی کم از کم پڑھ لیں، اللہ کے نبی پہ 10 دفعہ درود پڑھنا۔ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں صبح 10 دفعہ اور شام 10 دفعہ میں محمد اس کا سفارشی ہوں گا۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں،
عمل کی زندگی کی طرف آئیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے. خطبہ جمعہ کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں اور یہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی. سیدنا اوس بن اوس کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بکر وابتکر ومشا ولم یرکب ودنا من الامام واستمع ولم یلغو. جو بندہ 4 کام کر لیتا ہے جمعے کے دن، گھر سے جلدی نکل آتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے، سوار ہو کے نہیں آتا، امام اور خطیب کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے، غور سے خطبہ سن لیتا ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے اللہ کے گھر میں پہنچ گیا، جلدی آ گیا. فرمایا یہ 4 کام اور مسجد کے میں کوئی لغو کام نہیں کیا. فرمایا گھر سے لے کے مسجد تک اس نے جتنے قدم اٹھائے ہیں ہر قدم کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالی 1 سال کے دن کے روزے اور 1 سال کی راتوں کا قیام اور تہجد کے برابر اللہ ہر قدم کے بدلے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. حدیث تو سنی، پہلے بھی سنی، لیکن عمل کی طرف کتنی پیدا ہوئی کہ کسی جمعے تو میں اذان سے پہلے پہنچ جاؤں، کسی جمعے تو میں اذان خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے اللہ کے گھر میں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھا ہوں، کسی جمعے تو میں یہ سعادت حاصل کر لوں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے نبی کی زندگی پہ عمل کی اللہ ہمت اور توفیق بخشے. جو سن لیں، عمل شروع کر دیں. یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، جو دعا سنیں اس کو یاد کر کے عملی زندگی میں لے آئیں، جو اللہ کے نبی کی بات سنیں اس پہ عمل شروع کر دیں. پیارے بھائیوں، کیا پتہ کس عمل کی بدولت اللہ کے ہاں کامیابی مل جائے. رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد